أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاف بار بار کرو لیکن بھروسہ ایک بار کرو۔ سکون اور راحت سجدہ خدا میں ہے۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ ثابت صبر سے ڈرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ خود لڑتا ہے۔ بے شک اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ کچھ چیزوں کے جواب نہیں ہوتے، ان کو خدا پر چھوڑ دینا چاہیے۔ وقت بہت بڑا منصب ہے۔ کسی غریب کو تنگ مت کرنا، کیونکہ تیری طاقت پیسہ ہے، اس کی طاقت اللہ ہے۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو۔ بے شک اللہ نے جہنم ہمارے لیے نہیں بنایا، ہم نے خود اپنے اعمال سے جہنم کو اپنا لیا ہے۔ جس کسی انسان کا ایمان آباد ہو جائے تو پھر شیطان کا جہان سنسان ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دیتا ہے، اور یہ انسان کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنے ہر دعا پوری کروا سکتا ہے۔ تم اس کی رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ، وہ تمہاری ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ختم کر دے گا۔ اگر کسی دن درد زیادہ ہو جائے تو شکایت مت کرنا، بس یہ کہنا کہ میرا رب بہت بڑا ہے۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے، اور تہجد کا مطلب محبوب کو مانگنا نہیں بلکہ اللہ کی محبت کو مانگنا ہے۔ جب ہم ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ زندگی کو بالکل سادہ اور مختصر گزارو تاکہ قیامت کے دن حساب دینے میں پریشانی نہ ہو۔ دعا وہ واحد تحفہ ہے جس میں دوسروں کو دینے کے بعد بھی آپ کا حصہ ہوتا ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے، چاہے وہ مومن کی ہو یا کافر کی۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔